آج ہم عطیہ مامی کے سال ثواب کی مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مجلس کا موضوع ماں ہے۔ حالانکہ عطیہ مامی نے ہر رشتے کو بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ اس خاندان میں مجھے 18-19 سال ہوئے اور اس کے قبل کی ساری باتیں مجھے اپنے میاں سے پتہ چلی۔ عطیہ مامی لکھنؤ تمیز، تہذیب، نفاست و نزاکت کے شہر سے بیاہ کر نگینے آئیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا، وہاں سے ریواڑی گئیں، جاب کری، پروفیشنل لائف گزاری۔ ابو ننا کا خیال کیا، اپنے چھوٹے دیوروں کا خیال کیا، اپنی نند کا خیال کیا۔ یہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ عطیہ مامی نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا ہنی گڑیا میں اور ان میں۔ وہاں سے فرید آباد آئیں۔ فرید آباد ماشاء اللہ ساز بنی، دادی بنی۔ عطیہ مامی ماما کا رشتہ ماشاء اللہ مثال تھا سب کے لیے۔ ماما کا دن شروع مامی پر، دن ختم مامی پر۔ لیکن پھر بھی رشتوں میں سب سے افضل رشتہ ماں کا ہے، تو اس لیے میں نے یہ موضوع اپنا ماں رکھا ہے۔ 3-4 دنوں پہلے رضا سرسوی صاحب دنیا سے انتقال کر گئے۔ ابھی آپ نے ان کی نظم سنی۔ میری ماں کی سوئیوں میں بھی یہ نظم پڑھی گئی تھی اور میں بہت روئی تھی۔ مجھے میری ماں کا چہرہ، میری دادی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ممی کے انتقال کے کچھ دن بعد بھائی کے یہاں بیٹی ہوئی، اور پھر اسی نظم کی ایک لائن ہے کہ بعد مرنے کے بیٹے کی خدمت کے لیے بھیس بیٹی کا بدل کے پھر سے آ جاتی ہے ماں، میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ لیکن پھر میں جب یہ نظم پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جو میرے بچے ہیں، جو ان کی جنریشن کے اور بچے ہیں، اگر ان کو یہ نظم سنائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے۔ کچھ دماغ میں ایک امپریشن بنتا ہے کہ یہ نانی دادی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہم عام عورتیں جو ان بچوں کے سامنے شاید بچے کہیں کہ مما یو شوڈ ڈو بیٹر ٹائم مینجمنٹ، اور مما یو شوڈ ڈو بیٹر سیلف کیئر۔ تو میں نے سوچا کہ اس مجلس میں یہ بات ڈسکس کروں کہ ماں کا مرتبہ آخر کیا ہوتا ہے۔ بچے سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، مائرہ پڑھ رہی، مریم پڑھ رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے بننے کے 2 مین کازز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیچر یعنی بایولوجی، اور ایک ہوتا ہے نرچر یعنی انوائرمنٹ۔ 7ویں 8ویں کلاس کے بچے پڑھتے ہیں کہ بھائی ایک سیل ماں کا ہوتا ہے، ایک سیل باپ کا ہوتا ہے، ملتا ہے اور زائگوٹ بنتا ہے، ایک بیبی بن جاتا ہے۔ اب آپ جب آگے کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ یہ جو سیل ہے، باپ کا جو سیل ہے، وہ نیوکلیس کے اندر جذب ہو گیا، یعنی کہ نیوکلیس میں آدھا ماں ہے آدھا باپ ہے۔ جو سائٹوپلازم ہے وہ ماں ہے۔ میں اس کے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ دین میں ماں کا رتبہ کیا ہے، کہ رسول اللہ نے کہا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اس نے پوچھا کہ میں اپنے عمل میں کیا کام انجام دوں جو خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہو۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، انہوں نے کہا ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد باپ کی خدمت کرو۔ اب جب بایو میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سیل ہے 1/3 اس کا نیوکلیس کا آدھا باپ ہے، باقی 3 حصے ماں ہے، اینڈ اگین آپ یہ پاتے ہیں کہ 3 حصے ماں ہے، 1 حصہ باپ، یعنی جب آپ کا وجود صرف ایک سیل کا ہے، اس میں بھی 3/4 ماں ہے، 1/4 باپ ہے۔ اب اس کا جینیٹکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ انہیریٹ کرتا ہے، کچھ ہے آپ کی نیوکلیئر انہیریٹنس کی جو ماں سے باپ سے دونوں ملی، کچھ ہے سائٹوپلازمک انہیریٹنس جو صرف اور صرف ماں سے ملی ہے۔ اس کا اثر آپ کے کیریکٹر پہ، آپ کے کوپنگ میکینزم پہ، بہت سی بیماریوں اور بہت سی بیماریوں کا ریزسٹنس جو بچہ اپنی ماں سے پاتا ہے۔ بہرحال اب بچہ سیل آگے ڈیوائڈ ہو رہا ہے، پیٹ میں بچہ جو بڑا ہو رہا ہے، تو آپ پاتے ہیں کہ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ماں سے مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ ماں کو آپ بہترین غذا دیں اور آپ اس کا انوائرمنٹ بھی بہترین رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ڈائٹ اس ماں کی اچھی نہیں ہوگی تو شاید کوئی ڈیفیشنسی آ جائے، شاید کوئی بچے کو کمی ہو جائے۔ لیکن انوائرمنٹ بھی اچھا رکھیں کہ ماں عبادت بھی کر رہی ہو، ماں خوش بھی ہو، ماں اچھی کتابیں بھی پڑھ رہی ہو، کیونکہ جو بچہ ہے اس وقت صرف اس کی باڈی نہیں بن رہی ہے، اس کا ذہن بھی تیار ہو رہا ہے، بچے کی ذہنیت یا اس کی سائیکی بھی بن رہی ہے۔ اب یہ سفر آگے بڑھتا ہے، بچہ دنیا میں آیا،
دنیا میں آتا ہے تو آپ پاتے ہیں کہ ابھی دنیا کی کوئی غذا بچے کے لیے نہیں ہے. ابھی بچہ صرف اور صرف ماں کا دودھ پائے گا. اتنی ریسرچ ہو گئی بچے کی ڈائٹ کے لیے ماں کے دودھ سے اچھی غذا کوئی نہیں ہے. کھانا ہے بچے کا تو دودھ ہے, پانی ہے بچے کا تو دودھ ہے, بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے تو دودھ ہے, بچے کو سونا ہے تو بھی سلیپ ہارمون ہے اور دودھ ہے. تو ماں کا رتبہ, ماں کا مرتبہ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے, اس کے پہلے اتنا اسٹیبلش ہو چکا کہ باپ کے مقابلے 3 گنا زیادہ اس کو ماں سے مل رہا ہے. اور ابھی وہ جب دنیا میں آیا تو بھی وہ پورا کا پورا ماں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اب 6 مہینے کا ہوتا ہے بچہ. 6 مہینے کا بچہ کہتے ہیں کہ اب وہ دنیا اس نے دیکھنی شروع کی, اپنے ادھر ادھر نظر ڈالنا شروع کی. اب وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ماں کی آغوش جو ہے وہ بچے کا پہلا اسکول ہے, پہلی درسگاہ ہے. ماں بچے کو درس دینا شروع کرتی ہے. کیسے شروع ہوتا ہے؟ لوریوں سے, کہانیوں سے, نصیحتوں سے درس دیتی ہے. اب بہت ایک درس یہ بھی ہے جو ماں بغیر بولے دیتی ہے. وہ کیسے؟ ایک پوئم ہے مجھے بہت پسند ہے, وین یو تھاٹ آئی وازنٹ لوکنگ. یعنی کہ بچے کے پرسپیکٹیو سے بچہ کہہ رہا ہے ماں سے کہ جس وقت آپ کو لگا میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں, اس وقت میں نے کیا دیکھا. بہت آسان سی پوئم ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بچہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو پہلی پینٹنگ بنائی جب ماں نے وہ دیوار پہ لگا دی تو مجھے لگا کہ آپ نے مجھے ویلیو کیا اور اب میں دوسری پینٹنگ بناؤں. بچہ کہتا ہے آپ نے سڑک کی ایک بلی کو کھانا کھلا دیا تو مجھے لگا کہ ہاں اس کو کائنڈنیس کہتے ہیں, مجھے بھی کائنڈ ہونا چاہیے اور جانوروں اور چڑیوں اور خلقات کے ساتھ. بچہ کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھے میری کیئر کی مجھے لگا میں کسی لائق ہوں, میں تھوڑا اور بہتر بنوں. بچہ کہتا ہے میں نے آپ کو دعا مانگتے دیکھا تو مجھے لگا کوئی شیخ خدا ہے کہ جس سے میرا بھی ایک رشتہ ہو سکتا ہے, میں بھی اپنی بات کہہ سکتا ہوں. یہاں تک کہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کی آنکھ سے آنسو بہتے دیکھا تو مجھے لگا کہ ہاں تکلیف ہو سکتی ہے, اینڈ اٹس اوکے کہ اگر میں اس تکلیف میں اپنے آنسو بہاتا ہوں. بہت آسان سی پوئم ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بچہ جو آنکھ کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھ رہا ہے وہ درس حاصل کر رہا ہے. اب آپ جو کہتے ہیں وہ بچہ سیکھتا ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ بچہ سیکھتا ہے, اور اگر آپ کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے بچہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ ہپوکریسی کر رہے ہیں. آپ اپنے منہ سے کچھ کرتے ہیں اور اگر آپ وہ کام انجام نہیں دیتے تو وہ ہپوکریسی ہے, بچہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں, اگر آپ بائیوگرافیز دیکھتے ہیں نیٹ جیو پہ یا کچھ بھی کوئی بھی بائیوگرافی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے کہ بچے کا بچپنا کیسا تھا, بچے کی پرورش کیسی ہوئی, بچے کو کوئی چائلڈہڈ ٹراما تو نہیں تھا. جو نیک عمل انسان ہے آپ پاتے ہیں کہ اس کے گھر کا ویلیو سسٹم اچھا تھا. بہرحال اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ مائیں درس کہاں سے حاصل کریں, ہم درس کہاں سے حاصل کریں. تو عزیزان محترم, ہم سب کی زندگی میں سب سے بڑی درسگاہ کربلا ہے. ہم کربلا کو اگر دیکھیں تو ہم اس کو ماؤں کی قربانی کے نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کربلا پہ ہم نظر ڈالیں تو ہم پاتے ہیں جناب ام لیلہ کو. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا 18 سال کا کڑیل جوان, اور صرف جوان نہیں, ان کی اور جو صفات ہیں کہ وہ غریبوں کے دوست بھی ہیں اور غریبوں کے حمایتی بھی ہیں. ان کی آواز ایسی ہے کہ داؤد کے گلے کی یاد دلاتی ہے. ان کا حسن ایسا ہے کہ زلیخا بھی شاید قربان ہو جائیں. ان کا لڑنے کا فن ایسا ہے, ان کو حضرت عباس نے ٹرین کیا ہے. جو حضرت عباس کی شجاعت ہے وہ حضرت علی اکبر کی شجاعت ہے. اور 9 محرم کو ان کی ماں ان کے سرانے بیٹھی ہیں, ان کی زلفیں سلجھا رہی ہیں. وہ جانتی ہے کہ راہ حق میں ان کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. کوئی حرف تکلیف کا ان کی زبان پہ نہیں آتا ہے. ہم دوسرے دیکھتے ہیں جناب ام فروا کو. جناب ام فروا کے شوہر خدا کی راہ میں اپنی جان دے چکے. ان کا ایک بیٹا 11 برس کا ہے. وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہیں گے کہ ان کے بھائی کی نشانی جائے, لیکن بار بار ام فروا حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہیں کہ جاؤ بیٹا جنگ کی رضا لے کے آؤ. بار بار حضرت قاسم جاتے ہیں اور واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. آخر میں ام فروا کہتی ہیں کہ دیکھو ایک تعویذ تھا تمہارے باپ نے تمہارے شانے پہ باندھا تھا. انہوں نے کہا تھا جب وہ آئے موقع کہ تمہیں لگے کہ یہ تمہارے اوپر سب سے اذیت کا وقت ہے, سب سے مصیبت کا وقت ہے, تو یہ تعویذ کھول لینا. اب جو حضرت قاسم وہ تعویذ لے کے امام حسین کے پاس جاتے ہیں, امام حسین رونے لگتے ہیں.
اس تعویذ میں امام حسن علیہ السلام نے التجا دی ہے کہ حسین میرے بیٹے کو رضا دے دو میدان میں جانے کی۔ اب اس کے بعد آپ پاتی ہیں جناب زینب کو۔ جناب زینب وہ ماں ہے کہ وہ پوری رات اپنے دونوں شہزادوں کو نصیحت کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں دیکھو کل سب سے پہلے تم کو قربانی پیش کرنی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے اپنی جان میرے بھائی پر نثار نہیں کری۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر دیکھو تم لڑتے لڑتے ندی کے کنارے نہ چلے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی شدت سے تم پانی پی لو اور جناب سکینہ رہ جائیں۔ جناب زینب یہ تک کہتی ہیں کہ دیکھو جب تم گھوڑے سے گرنا تو آواز مت دینا، میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کو تکلیف ہو جا کے تمہارے جنازے رن سے لانے کے۔ عزیزان محترم، جب ننھے جنازے آتے ہیں اونو محمد کے، جناب زینب اپنے بیٹوں کا گریہ نہیں کرتی، جناب زینب غم نہیں مناتی۔ وہ کہتی ہے راہ حق میں جب ہم کوئی چیز صدقے دے دیا کرتے ہیں تو ہم اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ عزیزان محترم، ایک خاتون جناب رباب ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک قربانی ایسی قربانی ہے کہ جس کے اوپر شاید بہت سوچا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جو نظریے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جس وقت کربلا کا سفر شروع ہوا ہے اس ٹائم جناب رباب ایک زچہ ہے۔ جناب علی اصغر کی ولادت تھوڑے دن پہلے ہوئی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ بھئی ایسی حالت میں 4-6 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، شاید ہم لڑ پڑیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ایسے میں ہم سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ جناب رباب سفر پہ نکلی ہیں، کچھ دنوں کا کچھ ہفتوں کا ان کا بچہ ان کی گود میں ہے۔ اب اونٹوں کا سفر ہے، ریگستان کا سفر ہے، تپتی دھوپ ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ یہ قافلہ نکلا ہے مدینے سے اور یہ قافلہ جائے گا، پہلے مکے جائے گا حج کی غرض سے، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے پھر یہ آگے بڑھے گا کوفے کی طرف، اور یہ سفر 5 مہینے کا سفر ہے۔ جناب رباب کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور ان کی 4-5 سال کی بیٹی ہے۔ 5 مہینے کا سفر کر کے جناب رباب پہنچی ہیں کربلا، اور کربلا میں اب 9 محرم ہے۔ جناب رباب بیٹھی ہیں، جھولا جھلا رہی ہیں، شب عاشور ہے۔ حضرت علی اصغر کبھی غش کی حالت میں ہیں، کبھی مچھلی کی طرح اپنا منہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ جناب رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے، جناب رباب بے بس ہیں۔ جناب رباب یہ بھی جانتی ہے کہ جس شخص کو امام حسین علیہ السلام ہمراہ لائے ہیں اس کو اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ 5 مہینے کا سفر تھا، شاید ان کی آنکھوں میں گھوم رہا ہو جیسے ہم اپنے بچوں کے مائلسٹون دیکھتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ مسکرایا، آج پہلی دفعہ کروٹ لی، آج ماں کو پہچانا، کل باپ کو پہچانا، آج ہمکا، آج اس کی گود میں گیا، کل اس کی گود میں گیا۔ ہر مائلسٹون پہ جناب رباب نے سوچا ہوگا کہ یہ کتنے دن رہے گا میرے پاس۔ شب عاشور بیتتی ہے، عاشور کا دن شروع ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک لوگ جا رہے ہیں، اپنی جان قربان کر کے جان قربان کر رہے ہیں۔ جناب رباب حضرت علی اصغر کو لیے ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں حضرت علی اصغر کو لینے کے لیے، آپ تصور کریے، خون آلودہ ہے، منہ پہ خاک ہے، جوانوں میں کوئی بچہ نہیں ہے، ان کی کمر خم ہے، اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ رباب اپنا بیٹا دے دو۔ جناب رباب جانتی ہیں یہ آخری فدیہ ہے، اب یہ جائے گا، اب یہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ ایک حرف اعتراف کا جناب رباب اپنے لبوں پر نہیں لاتی ہیں، جناب رباب اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیتی ہیں۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ، دادی سے میرا شکوہ نہ کیجو، تمہاری ماں بہت بے بس تھی۔ لیکن عزیزان محترم، کربلا صرف ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، کربلا قربانی کا اوج اور عروج ہے۔ کربلا ایک دن میں تیار نہیں ہوئی، بہت سی مائیں ہیں جو کربلا کے پس منظر ہیں۔ سب سے پہلے نام لوں گی میں جناب فاطمہ بنت اسد کا، یہ مولا علی کی ماں ہیں، انہی نے رسول کی بھی پرورش کی ہے، یہ رسول کی محافظ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں شب ہجر مولا علی رسول خدا کے بستر میں سوئے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس سے میٹھی نیند کبھی نہیں آئی۔ لیکن عزیزان محترم، بچپن میں کتنی بار جناب فاطمہ بنت اسد علی کو کبھی محمد کے بستر میں، محمد کو کبھی علی کے بستر میں سلا دیا کرتی تھیں کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو میرے بیٹے پر آئے، محمد پہ مصیبت نہ آئے۔ اب اس کے بعد علی محمد کا سایہ بن کے بڑے ہوتے ہیں کہ اب یہ حال ہے کہ ولی ہے تو علی ہے، وسیع ہے تو علی ہے، چادر تطہیر کے نیچے ہیں تو علی ہیں، دعوت
جو دوش پر ہیں تو علی ہیں، دعوت ذوالعشیرہ ہے تو علی ہیں، بدر و احد خندق و خیبر ہے تو علی ہیں. کہ یہ مقام ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں من کن تو مولا و فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے کہ وہ رسول خدا کے لیے اور اس کے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرے گا. مولا علی کے بیٹے ان کے بعد اپنی جان نثار کریں گے. اس کے بعد دوسری خاتون ہے جناب ام البنین. جب جناب فاطمہ کی وفات ہو گئی اس کے بعد جناب علی اپنے لیے ایک بیوی تلاش کر رہے ہیں اس خاندان سے جو کہ شجاعت کے لیے جانا جاتا ہو. مولا علی چاہتے ہیں کہ ان کے جو اب بیٹے ہوں وہ ایسے بیٹے ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے کام آ سکیں کربلا میں. جناب ام البنین نکاح ہو کر کے گھر آتی ہیں، آ کے مولا حسن اور مولا حسین کی مسیری کے پائے پکڑ لیتی ہیں کہ مولا میں آپ کی کنیز ہوں، میرے بیٹے آپ کے غلام ہوں گے. حضرت عباس کی پرورش انہوں نے ایسی کی ہے کہ وہ بھائی کو بھائی نہیں کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں. وہ ان کے قدموں کی دھول اٹھاتے ہیں، اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں. وہ ان کی ہر بات پہ لبیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت عباس کے بچپنے کا. حضرت عباس بہت چھوٹے ہیں اور انہوں نے یہ سنا کہ جس وقت مولا حسین کو ضرورت ہوگی ان کی نصرت کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اب یہ بات جو حضرت عباس نے سنی وہ سونا چھوڑ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے میں کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں اور مولا حسین کو میری ضرورت پڑے تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا. پہر پہ پہر بیتتے جاتے ہیں. مولا حسین پوچھتے ہیں، نظر پڑی ان کے حضرت عباس پہ، دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں سرخ ہیں، اس کے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہے ہیں یا غش کی حالت میں جانے والے ہیں. مولا حسین پریشان ہو جاتے ہیں کہ عباس یہ کیا ہوا. مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ میں سو جاؤں اور آپ کو میری ضرورت ہو اور میں لبیک نہ کہہ سکوں، میں آپ کے کام نہ آ سکوں. امام حسین علیہ السلام ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں کہ نہیں عباس ابھی یہ وہ منزل نہیں ہے، ابھی یہ کربلا نہیں ہے. عزیزان محترم، جس وقت کربلا کے سفر پہ قافلہ نکلا ہے جناب ام البنین نے اپنے 4 بیٹے ہمراہ کیے ہیں. چاروں نے کربلا میں شہادت پائی. اب جب اسیران کربلا کا قافلہ واپس مدینے لوٹا ہے، مدینے شہر کے باہر رک گیا. ایک شخص نے جا کر جناب ام البنین کو بتایا کہ یہ اسیران کربلا کا قافلہ واپس آیا ہے. ام البنین پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ عباس آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ آئے ہیں؟ نہیں شہید ہوئے. باقی دونوں بیٹوں کو کہا، انہوں نے کہا شہید ہوئے. تو پوچھتی ہیں یہ بتاؤ کہ کیا کوئی علم آیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں آیا ہے علم، بہت بوسیدہ ہے اور جو قافلہ سالار ہے انہوں نے اپنے سے چمٹا کے رکھا ہے، اس کی محافظ وہ قافلہ سالار خود ہے. جناب ام البنین اب مطمئن ہو گئیں، کہتی ہے میرے بچے نے اپنے فرض کو انجام دیا. کربلا کے پس منظر اب تیسری ماں ہے جو سب سے عظیم سب سے افضل ہے، جناب سیدہ. جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہ جز رسالت ہے، یہ جز امامت ہے، یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے. ان کی چادر تطہیر ہے. لیکن عزیزان محترم یہ بہت کم سے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چکیاں پیس کے اپنے بچے پال رہی ہیں. یہ پالتی ایسے ہیں کہ اگر یہ چکی پیس رہی ہیں اور کھیلتے کھیلتے مولا حسین آ کے گود میں سو جاتے ہیں، یہ اپنے پیر کی کروٹ نہیں بدلتی ہیں کہ کہیں ان کی نیند سے وہ اٹھ نہ جائیں. عزیزان محترم، ہم پاتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کو کس کس طرح درس دیتی جا رہی ہیں. عید مباہلہ کا موقع ہے، پجنتن پاک کھڑے ہیں، سامنے تعداد بہت زیادہ ہے. جناب سیدہ یہ درس دیتی نظر آ رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا، جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہیں کہ دیکھو اگر تم حق پہ ہو، تمہاری تعداد بھلے ہی کم ہو، تم ہمیشہ افضل رہو گے. ان کو پتہ ہے کہ کل کو کربلا میں یہ چھوٹا سا قافلہ ہوگا اور اس کے پاس سامنے دشمنوں کے لشکر ہوں گے، لیکن یہ حق پہ ہیں، یہ ہمیشہ افضل رہیں گے. عزیزان محترم، کربلا کے واقعے میں ایک سب سے بڑا مائلسٹون جو مجھے دکھتا ہے وہ ہے جناب زینب کے خطبوں کا، جو شام کے دربار میں انہوں نے یزید کے سامنے دیے. میں یہ سوچتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گونج ہے جناب سیدہ کے فدق کے خطبات کی. آپ دیکھیں رسول خدا کی وفات ہو چکی ہے، جناب سیدہ اپنا حق مانگنے جا رہی ہیں. اس وقت جناب زینب کی عمر ہے کل 7 برس.
6 یا 7 سال کی جناب زینب ہیں، وہ ماں کے ساتھ جا رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں جناب سیدہ نے مخنا پہنا ہے، چادر پہنی ہے اور وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ جناب سیدہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی چادر دھول میں خط کھینچتی چلی جا رہی ہے، جناب زینب دیکھ رہی ہیں۔ اب جناب سیدہ جا کے کھڑی ہوئی ہیں مسجد نبوی میں ملونوں کے سامنے، اور جناب سیدہ اپنے خطاب کرنا شروع کرتی ہیں۔ خطبات فدق 3 حصوں میں ہیں۔ پہلے حصے میں جناب سیدہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہیں، لا شریک لہو وحدہ لا شریک لہو۔ اس کے بی بی توحید کر رہی ہیں، وہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ خدا کی اتنی نعمات ہیں کہ میں جن کا شمار نہیں کر سکتی، میں خدا کی ہر نعمات کے لیے شکر گزار ہوں۔ بی بی کہتی ہے میں خدا کی ہر مرضی کے اوپر راضی ہوں۔ دوسرے حصے میں بی بی لوگوں کو بیدار کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ رسول کون؟ جس شہر میں تم ہو، اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب وہ جگہ جہاں کی ہوا خراب ہے، جہاں کا پانی خراب ہے، جہاں پہ ہزاروں بیماریاں پلتی تھیں۔ رسول نے یہ شہر بسایا، اس شہر کو مدینہ منورہ کرا۔ مدینہ منورہ مطلب روشنیوں کا شہر۔ کہتی ہیں کہ ارے جب تک رسول تمہارے شہر میں نہیں آئے تھے، تم گودالوں میں بھرے پانی پی لیا کرتے تھے، جن پڈلز میں جانور پانی پیتے تھے تم اس کا پانی اٹھا کے پی لیتے تھے۔ تم کو نجاست نہیں پتہ تھی، تمہیں طہارت میرے بابا نے بتائی۔ تمہارے اوپر عرب کے جب بھیڑیے حملہ کرتے تھے، جو عرب کے جنگلی ٹرائبز قبیلے تھے، جب وہ حملہ کیا کرتے تھے، تمہیں میرے ابن یم، میرے چچا کے بیٹے یعنی مولا علی نے شیر کے حملے کی اس کی طرح تمہیں بچایا ہو۔ تم دوزخ کے منہ پر کھڑے تھے، جہنم کے منہ پر کھڑے تھے، تم کو جنت کے راستہ میرے بابا نے دکھایا۔ اب تیسرے حصے میں خطبے کے جناب سیدہ یاد دلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، تم وہ لوگ ہو جو پہاڑیوں سے اپنی بیٹیوں کو لڑکا دیا کرتے تھے، تم کو بیٹیوں کی عزت کرنی میرے بابا نے سکھائی، میراث میں بیٹیوں کا حق دلانا میرے بابا نے سکھایا۔ جو یہ باغ فدق ہے یہ مجھے میرے بابا نے دیا تھا، یہ میرے بابا نے اپنی حیات میں میرے نام کیا تھا، میں اس کا دستاویز لے کر آئی ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، لوگوں نے ان کے مقدمے کو نہیں مانا، جو رسول کا دستاویز تھا اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ یاد کریں یزید کے دربار میں جب جناب زینب خطاب کر رہی ہیں، جو ماں کا لہجہ ہے اسی لہجے میں خطاب کر رہی ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم کون ہیں؟ ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ جو اذانیں تم بلند کر رہے ہو اس اذان میں میرے جد کا نام ہے، تم نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، تم نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو خطبے ہیں جو جناب زینب نے پیش کیے ہیں یزید کے دربار میں، یہ ان کی ماں کے خطبات فدق کے گونج ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ اب مصرے مصائب کے ہم اس منزل تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم خطبات فدق تک آئے ہیں۔ خود بی بی اپنی بات پیش کر کے اب واپس لوٹ رہی ہیں۔ مانند بید غیث سے تھرائی فاطمہ، روتی نبی کی قبر پہ پھر آئی فاطمہ، چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلائی فاطمہ، فریاد کرنے آئی ہے دکھ پائی فاطمہ، یا شاہ ضبط ملک میری آج ہو گئی، بیٹی تمہاری قوت محتاج ہو گئی، بیٹی تمہاری قوت محتاج ہو گئی۔ اتنے میں آئے روتے ہوئے شاہ لافتہ، چادر اڑائی فاطمہ کو اور یوں کہا، بس بس خدا کے واسطے کرتی ہو کیوں بکا، گھر میں چلو کہ روتے ہیں سبطین مصطفیٰ، لازم ہے تم کو رحم کے رحمت کا باب ہو، ایسا نہ ہو کہ خلق پہ نازل عذاب ہو، ایسا نہ ہو کہ خلق پہ نازل عذاب ہو۔ یہ کہہ کے لائے گھر میں جناب بطول کو، غشایا فرت ذوف سے بنتے رسول کو، اس پر بھی دشمنی تھی قوم جہول کو، رہنے دیا نہ چین سے اس دل ملول کو، پاسے ادب رسول کے گھر کا اٹھا دیا، دروازہ
جلاتے ہو میں نے کیا ہے کیا، ایک شخص نے ستم یہ کیا وہ مصیبت دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا، پہلو پہ آئی ضرب جو بنتے رسول کے، محسن ہوا شہید شکم میں بطول کے، محسن ہوا شہید شکم میں بطول کے، صد حیف رحم آیا نہ کسی کو زینہار، بازو بھی تازی آنے سے اس کا کیا فغار، رسی گلے میں ڈال کے مثل گنہگار، کھینچی خدا کے دوست پہ شمشیر آبدار، غل تھا کہ کل تو احمد مختار مر گئے، اور آج فاطمہ پہ یہ صدمے گزر گئے، اور آج فاطمہ پہ یہ صدمے گزر گئے، اس روز سے بطول کی حالت ہوئی تباہ، روئی تھی اپنے حجرے میں پہروں باشک و آہ، حسرت سے منہ پہ بچوں کے کرتی کبھی نگاہ، کہتی کبھی علی سے کیے غم الہ، کرتی ہے موت کیا قطع سخن اشتیاق کے، ایام وصل گزرے دن آئے فراق کے، ایام وصل گزرے دن آئے فراق کے، رخصت ہے تم سے اور وصیت ہے یہ میری، بچوں سے میرے رہی ہو خبردار یا علی، میرے حسن حسین کو ایذا نہ دے کوئی، مجھ سے جدا یہ رات کو سوئے نہیں کبھی، مر جاؤں جب تو چھاتی پہ ان کو سلائی ہو، دونوں کو پیار کی جو گلے سے لگائی ہو، دونوں کو پیار کی جو گلے سے لگائی ہو، مسجد میں مرتضیٰ گئے روتے پے نماز، یا فاطمہ نے حق سے کہا اپنے دل کا راز، اے خالق زمیں و زمان رب بے نیاز، میں ہوں تیری کنیز تو عالم کا کار ساز، مقبول یہ دعا میری ہر آن کیجیو، مشکل فشار قبر کی آسان کیجیو، مشکل فشار قبر کی آسان کیجیو، یہ کہہ کے چپ ہوئی جو وہ مخدومی زباں، زینب یہ بولی فضہ سے با چشم خوفشاں، کچھ کہتے کہتے ہو گئی خاموش اما جاں، آئی صدائے احمد مختار ناگہاں، چھوڑا جہان فانی کو بنتے رسول نے، صف ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول نے، صف ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول نے، زینب نے سن کے نانا کی آواز دردناک، کھولا جو در تو دیکھا سدھاری بطول پاک، پیٹ چھاتی کوٹ کیا پیرہن کو چاک، فضان بین یہ کیے سر پر اڑا کے خاک، شہزادی میری ہائے جہاں سے گزر گئی، فضان فاطمہ کی بلا لے کے مر گئی، فضان فاطمہ کی بلا لے کے مر گئی۔ زندہ باد میرا، زندہ باد۔